سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا دھیان دیجئے، ایک تصور کیجئے کہ انسان تیرا یہ 5-6 فٹ کا وجود جس پر تو کتنا ناز کرتا ہے، جب تک تیری سانسیں چل رہی ہے، اگر بدن پر تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو فوراً بھویں چڑھا کر کے صاف کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، کسی کو میلے کپڑے پسند تو نہیں، لیکن مٹی ہلکی سی لگتی ہے تو ہم فوراً جو ہے اپنے وجود سے مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب یہ پورا وجود مٹی کے اندر مل جائے گا، یہ پورا وجود مٹی میں ملے گا، اور جس جگہ مٹی میں ملے گا اسی جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی میں ملا دیں گے، ایک دن آپ پر بھی ہم پر بھی سب پر آئے گا کہ ہمیں مٹی ہو جانا ہوگا۔ سوچئے وہ لمحات کتنے دردناک ہوں گے، وہ لمحات کتنے کربناک ہوں گے، نہ جہاں کوئی دوست ہوگا، نہ جہاں کوئی یار ہوگا، نہ جہاں کوئی ساتھی ہوگا، نہ جہاں کوئی سنگت ہوگی، نہ دولت کی رانائیاں ہوگی، نہ ماں باپ کی شفقتیں ہوگی، نہ دوستوں کی ٹولیاں ہوگی، نہ اپنے بیگانوں کی کوئی جماعت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہاں تنہا 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 اکیلے انسان۔ ذرا سوچ، اگر تو 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے گھر کے اندر اکیلے بیٹھے تو بور ہو جاتا ہے، لیکن اس قبر کے اندر تجھے برسوں اللہ اکبر، برسوں صرف نہیں بلکہ کئی 100 برس، بلکہ کئی 1000 برس تجھے اسی قبر کے اندر پڑے رہنا ہے، اور وہاں کوئی تیرا پرسان حال نہیں، بس وہاں تو فیصلہ یا تو تیرے اچھے عمل کی بنیاد پر ہونا ہے یا تو تیرے برے عمل کی بنیاد پر ہونا ہے۔ ہاں وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہونا ہے، جس کو تو بہت چھوٹا سمجھ رہا تھا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی تجھے عذاب دیا جائے گا، اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر کی پہلی رات بڑی دردناک اور بھیانک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمانوں سوچو، پہلے تو رات ہے، اور اس کے بعد وہ رات ٹرین کی رات نہیں، وہ رات قبرستان کی رات نہیں، وہ رات سفر کی رات نہیں، بلکہ غیب دا نبی عالم ما کانا وما یکون رسول ارشاد فرما رہے ہیں انسان کی قبر کی پہلی رات بڑی بھیانک اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گانے سننے والوں، پرانے گانوں کے نام پر گانے اور غزلوں میں ڈوب جانے والوں، ان مشاعروں میں جانے والوں جہاں پر باضابطہ طور پر شاعری کے لیے عورتوں کو مدعو کیا جاتا ہو، اور پھر عورتوں کو بٹھا کر کے گندی گلیز غزلیں پڑھی جاتی ہو، اور وہاں پر بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑی بڑی ٹوپیاں والے، بڑے بڑے حاجی و نمازی عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے ان کو غزلوں پہ دعوت دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، مشاعرے کی رنگین راتوں میں غزلوں میں ڈوبنے والوں، شراب و شباب کی بات کرنے والوں، گانے غزلوں میں ڈوبنے والوں، فلموں میں ڈوبنے والوں، ہاتھوں کو موبائل کو ہاتھوں میں لے کر کے گھنٹوں گندی تصویریں دیکھنے والوں، یہاں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، لوگوں کا حال یہ ہے، دن کے عبادت گزار ہیں اور رات کے عیاش ہیں، دن کے حاجی نمازی ہیں اور رات کے پاپی ہیں۔ ہمارے دن ولیوں جیسے ہیں، ہماری راتیں شیطانوں جیسی ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ سب کے سامنے نیکی کرتے ہیں اور تنہائیاں گناہوں میں ڈوب کر کے کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی جو آج کے دور کی عکاسی کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ ایسے اڑا دے گا جیسے دھول کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ بتائیں کہ جب لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائیں گے تو ان کی نیکیوں کو یوں اڑا دیا جائے گا
جیسے دھول کو ہوا کے اندر اڑا دیا جاتا ہے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتے ہوں گے، وہ تم میں سے ہوں گے، اپنے آپ کو مومن کہیں گے، لیکن جب تمہارے درمیان رہیں گے تو وہ نیکیاں کریں گے، اور جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو وہ گناہوں کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تنہائی میں گناہوں میں ڈوبنے والوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اڑا دے گا جیسے دھول کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہماری محفلوں میں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، مسجدوں کے اندر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، لیکن جب ہمیں تنہائی کے اندر اپنے کمروں میں موجود ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ لوگوں سے ڈر کے گناہ چھوڑنے والوں، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو۔ جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے، اس کو جہان میں مقبولیت عطا کیا کرتا ہے۔ وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھیں، قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہو تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی۔ اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے، اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے۔ ہائے مسلمان، جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا، غیبت، چغلی، شراب و کباب، جوؤں کے اڈے، خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو، تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو، تین پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا، خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو اس کی دونوں پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہے۔ پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گناہ کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، رب کو غضب کی دعوت دینے والوں، ذرا سوچو اگر صرف قبر کا دبانا ہی ہوتا اندر تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں۔ بیٹوں کا حال کیا ہے؟ بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی۔ جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے، لیکن جب بھاتی کا لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی 2 لمحے کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتے۔ لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے۔ قبر کو، آخرت کو بھول کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریک وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مختلف دوست ہیں۔ انسان کا دوست مال ہے، انسان کے دوست اولاد ہیں، انسان کے دوست احباب ہیں، انسان کے دوست اعمال ہیں۔ مال کا حال تو یہ
जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की। मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता, और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है। वो आलिम मा काना व मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत ज़दा और वहशत ज़दा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है, चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते हैं। सोचो गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कब्र के अंदर जब इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है वहां से कहां भागोगे। चीखोगे आवाज कहां तक पहुंचेगी, चिल्लाओगे आवाज कहां तक जाएगी। मुसलमान तू कितना नादान है, तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया, तुझे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब अता की, तुझे अल्लाह ने अल्लाह अकबर हिदायत याफ्ता बंदों का दामन अता किया औलियाए किराम का, लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज मस्ती में अपना वक्त ऐसे गुजार दिया कि तूने आखिरत की कोई फिक्र न की, कब्र की कोई परवाह न की। हाँ, अगर तुझे वक्त मिलता तो तू गुनाहों में डूब जाता। तूने आखिरत के लिए क्या किया, तूने कब्र के लिए क्या किया। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुर्दा इसी से हरासा होता है, परेशान होता है कि उसके पैर की तरफ से अजाब आता है, उसके सर की तरफ से अजाब आता है, उसके कानों की तरफ से अजाब आता है, उसके हाथों की तरफ से अजाब आता है और चौ तरफ से अजाब आकर के उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाल ये होता है कि अगर उसने एक वक्त की नमाज कभी जानबूझकर जागते में कज़ा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं जिसमें से एक एक सांप
آپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں۔ ایسے 99 سانپ اس مردے پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، جو کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا بہرا اندھا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گوزا جب وہ اس کے وجود پہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔ رات کے 2-3 بجے تک جگ کر کے نماز فجر ترک کرنے والوں، ذرا اس چابک اور اس گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ نازک وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہیں؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ گھروں پہ لگے ہوئے تمہارے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کے سامان ہے۔ تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر گندی ننگی اور آوارگی کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری پوری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے راہ جہنم پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدا را ذرا اپنے حال پہ رحم تو کرو۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے، 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے، لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا، کسی کو موقع نہ دیا۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اسے پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔ ٹی وی دیکھنے والوں، موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں، جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی، اس وقت جب تم گندے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلمیں تم ننگی اور آوارگی کی دیکھ رہے ہو، اسی وقت تمہیں موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ لوگوں پہ قبر میں عذاب فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اس بنیاد پر بھی اللہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کی اور میں سوچنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پیروں پر آئیں اور لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو بھی اللہ ان کو قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے، اب سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت، اگر ہم اس سے نہ بچیں تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا، جسم کو قبر کے کیڑے، سانپ اور بچھو کھائیں گے، پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر کی ہلکی سی جھلک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو اور پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھٹکنے لگو۔ حضور نے نہیں بتایا، صرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔
اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے، حضور وہ سب کچھ جان کر بھی لوگوں کے درمیان محلے میں انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں ہے۔ ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائیں، ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے، تم اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے، گھل جاؤ گے تم۔ وہ قبر ہے جسے دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹے آتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر بھی بے احتیاطی سے کرتے ہیں تو بھی پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچو تو بھی انسان عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ حیرت ہے جتنا زیادہ ناپاک پیشاب ہے اس سے زیادہ ناپاک گناہ ہے۔ گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے، کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے۔ تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے، احتیاط نہ کرے، تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا۔ تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے، وہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، اولاد کا حق ادا نہ کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے۔ اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے۔ یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب پہ گرفتار ہوتا ہے، تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالیں اور اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، اب میں اس پہ نہیں پہنچ سکوں گا، بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں، شاید کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کرو، قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مقرر نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی ماں باپ نے، نہ کسی یار نے، لیکن یہ بات حق ہے جس کو ضرور کہوں گا کہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، لیکن قبر میں مدد کے لیے آمنہ کے لال نے ضرور آنا۔ اسی لیے قبر کی تیاری کا سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے کہ جو آنے والا ہے اس سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھو۔
جو آنے والا ہے اس سے کانٹیکٹ بنا کے رکھو، اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی۔ قبر اندھیری ضرور ہے، قبر میں تاریکی ضرور ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ضرور ہے، قبر میں عذاب ضرور ہے، قبر میں آگ ضرور ہے، قبر کا دبانا ضرور ہے، قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے، قبر کی وحشت ضرور ہے، قبر کی دہشت ضرور ہے، سب چیزیں حق ہیں، لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اس لیے ان سے رشتہ جوڑے رکھو، ان سے رابطہ بنا کر کے رکھو۔ رابطہ کیسے بنے گا؟ نعرہ بھی لگائیں، شراب بھی پیئیں تو رابطہ بنا رہے گا، نعتیں بھی پڑھیں، کیرم بھی کھیلیں، گلیوں میں بیٹھ کر کے کوڑیاں بھی کھیلیں اور خود فتوے بھی دے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے فتوے پہ عمل ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب قیامت کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، آپ کا